سے بھرپور ایک جوش و خروش کے ساتھ کل جو پروگرام ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام نے پاکستان کی اس وقت سیاسی ہسٹری کو چینج کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ کل کا شو جو بھی مخالفین پروپیگنڈا کرتے تھے، کل کے ایک پاورفل شو نے پورے پاکستان کو میسج دیا ہے کہ لوگ، جو چیئرمین صاحب کا نعرہ ہے چنو نئی سوچ کو، لوگ ایک نئی سوچ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ میں خصوصی طور پر میڈیا کا شکر گزار ہوں، جس طرح آپ سب میڈیا کے دوستوں نے کل وہاں پہ آئے اور آپ نے اس کو کور کیا، چاہے الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں، پرنٹ میڈیا کے دوستوں، سوشل میڈیا پہ بھی جس طرح لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ جو چنو نئی سوچ کا نعرہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا ہے، لوگ نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام پولرائزیشن کی سیاست سے تنگ آ چکی ہے، بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سیاست سے پاکستان کی عوام تنگ آ چکی ہے۔ سیاسی مخالفت ضرور ہونی چاہیے، آئیڈیالوجی کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دشمنی میں نہیں تبدیل ہونے چاہیے، وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں ہونے چاہیے تبدیل، وہ انتقام کی سیاست میں تبدیل نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے ینگ پولیٹیشین اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور سب سے بڑا نعرہ وہ دے رہے ہیں کہ تمام پاکستانی اکٹھے ہو جائیں، تمام پوری قوم اکٹھے ہو جائے، جو ملک کے ایشوز ہیں اس پہ بات کریں۔ چیئرمین صاحب نے کہا کہ میری لڑائی نہ پی ایم ایل این سے ہے، نہ پی ٹی آئی سے ہے، میرا مقابلہ نہ پی ایم ایل این سے نہ پی ٹی آئی سے مقابلہ ہے، میرا مقابلہ ہے وہ اس غربت سے، افلاسی سے، جو چیلنجز پاکستان کو اندرونی یا بیرونی چیلنجز ہیں اس میں جو ہے ہمیں مقابلہ ہے۔ ہر مشکل وقت میں ملک کے جتنے بھی ایشوز ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ملک کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ ہر مشکل گھڑی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے عوام کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے اداروں کا ساتھ دیا ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور پوری پیپلز پارٹی نے کبھی ملک کے اداروں پہ حملے نہیں کیے، اداروں کے خلاف کوئی ہزارہ سائی نہیں کی، اداروں کے خلاف کوئی مہمیں نہیں چلائی ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر مین اسٹریم میں میں 3 پارٹیاں دیکھ رہا ہوں، بات کروں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جب پی ایم ایل این پہ تکلیف آتی ہے یا پی ایم ایل این کے خلاف کبھی بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے تو پی ایم ایل این نے سب کو نشانہ بنایا ہے، اس نے اپنی مخالف پارٹیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، انتقام لیا ہے، اور اس نے ملک کے اداروں کو بھی انتقام کے نشانے پہ رکھا ہے، ان کے خلاف بھی مہمیں چلائی ہیں پی ایم ایل این نے۔ پی ٹی آئی نے اس سے بدتر کام کیا، پی ٹی آئی نے بھی مشکل وقت میں اپنے مخالفین کے ساتھ انتقام کا رویہ رکھا، اور پی ٹی آئی نے مشکل وقت میں ملک کے اداروں کے خلاف بھی ہر گھٹیا سے گھٹیا حرکت کرنے میں کوئی جو ہے انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ ایک پارٹی پیپلز پارٹی جس نے اپنے لیڈرشپ کے جان کے نذرانے دیے ہیں، اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جان کے نذرانے دینے کے باوجود، مشکل سے مشکل تحریکیں چلانے کے باوجود، ہسٹوریکل ظلم سہنے کے باوجود، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت، پورے خاندان کی شہادت، اس کے بعد محترمہ آصف علی زرداری صاحب کے 11 سال، اس کے باوجود بھی کسی کے خلاف کوئی مہم نہیں چلی ہے، اس کے خلاف بھی کسی ادارے کے خلاف کبھی کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ آپ نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، آپ نے ہمیشہ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، تو یہ ہے پازیٹیو سوچ۔ اس ملک کو انفارچونیٹلی جو نقصان نیگیٹو سوچ نے دیا ہے، اس نے لوگوں کے لیے برا میسج چھوڑا ہے۔ ہمیں آپس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کل بھی آپ دیکھیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے اسپیچ میں کیا کہا ہے، حالانکہ کچھ اخباروں نے اس کو یا کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس کو آدھا رپورٹ کیا ہے، ان کے اگر پورے بیان کو سنے، انہوں نے کہا کہ میں پی ایم ایل این کے ورکر سے بھی خطاب کر رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی مخاطب ہوں۔ حالانکہ کچھ میڈیا نے ہاؤسز نے صرف اس کو خالی پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے چلایا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پی ایم ایل این کے ورکرز کو بھی مخاطب ہوں اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی مخاطب ہوں، کہ میرا کسی ورکر سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میری کسی ورکر سے، کسی بھی پارٹی کارکن سے میرا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے میرے پیغام کو سنیں، میری سوچ کو سنیں، جو وہ سوچ دینا چاہ رہے ہیں اس کی طرف سب کو راغب کر رہے ہیں چیئرمین صاحب۔ تو یہ ہے مین چیز کہ اس وقت ملک کیا افورڈ کر سکتا ہے، جو اس وقت ملک کے حالات ہے، کوئی آئیڈیل حالات ہمارے پاس نہیں ہے۔
اس وقت ہمیں کیا کس سوچ میں جانا چاہیے؟ اس وقت ہمیں یہ سوچ میں جانا چاہیے جو پیپلز پارٹی لیڈرشپ دے رہی ہے کہ سب مل کے اکٹھے ہو جائیں. چلیں الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن ان شاء اللہ تعالیٰ 8 فروری کو ہو رہے ہیں. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو عوام نے مینڈیٹ دینا ہے, کس کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دینا ہے. لیکن ہم دشمنی پہ نہ اتریں. ہم ان لڑائی جھگڑوں کو مطلب ہم سیاسی مخالفت کر سکتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے جس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ہم راغب کر رہے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو نفرت کا ہم سبق دے رہے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے کل جلسے کے بعد پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی ہے, ان کے بیانات جس طرح آ رہے ہیں وہ زہر اگل رہے ہیں, وہ کوئی شائستگی کی زبان اختیار نہیں کر رہے. کبھی ہمیں احسن اقبال صاحب تڑیاں لگا رہے ہیں, کبھی ان کے دوسرے لوگ ہمیں تڑیاں لگا رہے ہیں. دیکھیں جی, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ تڑیاں لگا کے سیاسی مخالفین اس کو ڈرا دھمکا سکتے ہیں, پیپلز پارٹی ڈرنے دھمکے والی پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی بڑھ کے کسی نے قربانیاں نہیں دی. ہاں, مشکل حالات میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پاکستان میں رہ کے انہوں نے اپنی تمام مشکلات کا سامنا کیا ہے. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی طرح معاہدے کر کے ملک سے کبھی باہر نہیں گئے, یا جھوٹے بہانے کر کے ملک سے کہیں باہر نہیں گئے. مشکل حالات میں ملک کو کبھی عوام کو بھی اکیلے چھوڑ کے نہیں گئے. یہ سارے احسانات پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم بنائی کس نے تھی؟ پی ڈی ایم بنائی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پی ڈی ایم بنائی تھی. اور جب پی ڈی ایم بنی تھی تو سارے دوست اپنی میموری کو ریکال کریں کہ لوگ کہتے تھے کہ جی چلو میاں صاحب تو چلے گئے ملک سے باہر, لیکن یہ باقی جو بھی بچی کچھ لیڈرشپ یہاں تھی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, سب کے لیے نہایت احترام ہے, تو وہ لوگ ان کے بیانات تک نہیں آتے تھے. میڈیا میں, سوشل میڈیا پہ لوگ لکھتے تھے کہ جی یہ لیڈرشپ ہے کہاں, ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. عمران خان کا ایک بدترین دور تھا, پاکستان کا بدترین اقتدار دور عمران خان کا رہا ہے. اس بدترین اقتدار کے دور میں جب لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ خاموش تھی, چپ تھی. وہ پلیٹ فارم پی ڈی ایم کا ان کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا کہ آئیں تاکہ آپ کو بولنے کا موقع دیں, ہم آپ کسی ڈر اور خوف میں مبتلا, آپ کا خوف نکالیں. وہ خوف نکالا پی ڈی ایم کے ذریعے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نکالا. اور پھر دیکھا پھر کیا کیا انہوں نے وہی کیا. جیسے ہی پی ڈی ایم اسٹرانگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے باہر نکال دو. وہ بھائی کیوں نکال دو پی ڈی ایم سے باہر؟ کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ دے دو نیشنل اسمبلی سے, اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ استعفیٰ ہم نہیں دیں گے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی یہ سوچ تھی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں رہ کے آپ نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں, اور وہ کر کے دکھایا پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں موجود رہ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے عمران خان کو اقتدار کی کرسی سے باہر نکالا, جو کہ آئینی قانونی طریقہ تھا. یہ سوچ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. پھر جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, جب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا ایسا نہیں تھی لیکن گورنمنٹ کا ایسا تھی, تب بھی ہم نے پی ایم ایل این کو کہا کہ جی آپ آئیں, آپ کو شوق ہے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنے کا, آپ کو اپنی فائنانس منسٹر چاہیے, آپ اقتدار چلائیں. اور جو بھی انہوں نے فیصلے کیے, فائنانس محکمہ پی ایم ایل این کے پاس تھا. اس فائنانس محکمے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی معاشی پالیسیوں کو پوری دنیا نے تنقید کی, پاکستان کے ہر انسان نے تنقید کی. جو آج معاشیت کی حالت ہے اس میں پی ایم ایل این سب سے بڑا رول پی ٹی آئی کا, اس کے بعد پی ایم ایل این کا ہے. لیکن اس کے بعد ان کے اپنے مفتاح اسماعیل صاحب اور دانیال عزیز صاحب, انہوں نے خود نے پی ایم ایل این کے لیڈرز نے کہا کہ جی آپ نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے. اور کس کو کہا؟ پی ایم ایل این کو کہا کہ آپ نے معیشت کو تباہ کیا. تو یہ ان کی اپنی ناکامیاں تھیں. لیکن اس کے باوجود چلے یہ 1.5 سال پورا ہوا, پیپلز پارٹی نے کوئی لڑائی جھگڑا پی ایم ایل این کے خلاف شروع نہیں کیا. جیسے ہی اقتدار پورا ہوا, پی ایم ایل این نے کس طرح شروعات کی کہ جی ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنانے جا رہے ہیں, جس میں ہم ایم کیو ایم کو اور جی ڈی اے کو اور باقی لوگوں کو لینے جا رہے ہیں. بھائی شوق سے کرو, رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. 8 فروری دور نہیں ہے, ناکامی نصیب ہوگی. لیکن آپ دیکھیں صحیح کہ جب تک آپ اقتدار میں تھے تب پیپلز پارٹی آپ کو اچھی لگ رہی تھی. جس دن آپ اقتدار سے ہٹے ہیں, آپ نے کہا کہ ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانے جا رہے ہیں. تو بھائی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس سے آپ کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ جو آپ پر احسان کرتا ہے آپ اس کے پیٹھ پہ چھرا گھونپتے ہیں. یہ آپ کی طرز سیاست رہی ہے, پیپلز پارٹی طرز سیاست نہیں رہی ہے. حضرت علی والا قول کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو پیپلز پارٹی نے جب بھی کسی پہ احسان کیا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. لیکن ان اینی کیس آج بھی میں یہ کہوں گا کہ پی ایم ایل این کے لیڈران جذبات میں نہ آئیں. جذبات میں آ کے اگر آپ کوئی دھمکی دینا چاہتے ہیں تو پی ایم ایل این کی کسی دھمکی میں پیپلز پارٹی نہیں آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو پیپلز پارٹی ایک بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوگی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جہاں جہاں جا رہے ہیں, چاہے خیبر پختونخوا جا رہے ہیں, چاہے بلوچستان جا رہے ہیں,
چاہے وہ سندھ میں جلسے کریں، چاہے ان کے کامیاب ترین جلسے ساؤتھ پنجاب یا سینٹرل پنجاب میں ہو رہے ہیں، اب جو ہے ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عوام دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سولوشن کس کے پاس ہیں، نوجوان لیڈر کے پاس ہیں. عوام دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے، واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو سب کو جوڑنے کی بات کر رہی ہے.